حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک مفلوق الحال درویش عدالت میں داخل ہوا اور مناسب جگہ پر بیٹھ گیا۔ حاضرین محفل نے اس کی ظاہری حالت سے اس کی معمولی حیثیت کا اندازہ لگایا اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر جوتوں کے پاس جگہ دے دی۔ وہ درویش اس رویہ سے دل برداشتہ ہوا مگر خاموش رہا۔ اس وقت جس علمی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بھی اس مسئلے کا حل بتانے سے قاصر تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ غصہ سے بھر گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئیں اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ درویش اس دوران خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا، پھر بلند آواز سے بولا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں۔ قاضی نے اس درویش کو اجازت دے دی۔ اس درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل علمی مسئلہ کو بیان کر دیا اور اس کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ حاضرین محفل کو اس درویش کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مفلوق الحال درویش کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی دستار اتار کر اس درویش کو دے دی اور کہنے لگا کہ صد افسوس، ہم آپ کے علمی مرتبہ سے آگاہ نہ ہو سکے، آپ اس دستار کے زیادہ حقدار ہیں۔ درویش نے قاضی کی دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ میں اس غرور و تکبر کی اس نشانی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا۔ یاد رکھو کہ انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں، بہتر علم سے ہوتا ہے، اور کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ انہی کا ہے، اور وہ مفلوق الحال درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کے متعلق اس حکایت کو اپنی تصانیف بوستان سعدی اور گلستان سعدی دونوں میں شامل کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عالم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عالم ہی ہو۔ یہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے جو بہترین اوصاف کا حامل ہو۔ سردار کا بیٹا سردار ہو، یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔